پاکستان میں آمریت کے بڑھتے ہوئے سائے. حامد میر صاحب نے جو پاکستان کے ایک بہت ہی ویل نون جرنلسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، انہوں نے کچھ عرصے پہلے کیپٹل ٹی وی میں گفتگو کی، اور کیپٹل ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فروری 2024 کے بعد پاکستان میں جمہوریت کے لیے بہت ہی سخت امتحان ہوگا اور آمریت جو ہے اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہو جائیں گی. ان کا اشارہ جو تھا وہ یہ تھا کہ سول ڈکٹیٹرشپ جو ہے، سول آمریت جو ہے، اس کے خطرات جو ہیں وہ فروری کے بعد بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی پیشین گوئی ہے جو کہ حامد میر صاحب نے کی ہے، مگر یہ پیشین گوئی جو ہے اس کو ہمیں تجزیہ کرنا ہے، اس کا ہمیں تجزیہ کرنا ہے. تقریباً ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس کے 3 پہلو ہیں کہ پاکستان میں آمریت کے بڑھتے ہوئے سائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں گزشتہ 1-1.5 سال سے حالات ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد سے، اور جو ریاستی جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو جبر و تشدد ہوا ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. اور یہ بھی کہا گیا، یہ بھی یعنی آپ یہ دیکھیے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کے آرڈرز کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، جن کو اب بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، ان کی اب تصویر نہ دکھائیں، ان کے سٹیٹمنٹس نہ آئیں. تو مئی کے بعد سے ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. ضیاء اللہ کے زمانے میں ہوا تھا جب مارشل لا تھا کہ بھٹو کی تصویر نہ دکھائی جائے، پورا ٹوٹل بلیک آؤٹ، مگر وہ تو مارشل لا تھا. تو اب آپ جناب پاکستان میں جو حالات ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے، اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آمریت جو ہے، اور آمریت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا نظام جو کہ فوجی نظام نہ ہو مگر جمہوری نظام بھی نہ ہو، ایک ایسا نظام جس میں کہ جو آواز ہے، جمہوریت کی آواز ہے، جس میں جو الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، الیکشن کیمپین بھی شروع ہوا چاہتی ہے، بلکہ ہو بھی گئی ہے. تو اس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت جو کہ تقریباً 6-8 مہینے سے 1 سال سے ریاست کے عطاب کا شکار ہے، اس کو کوئی بھی اسپیس نہ ملے، کوئی بھی جگہ نہ ملے. تو یہ کروایا جا رہا ہے. دوسری بات، یہ کروایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، اداروں کی طرف سے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک پارٹی بنا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ انتظامات صحیح طریقے سے کرے اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے، یعنی کہ ہر ایک کو مناسب موقع جو ہے وہ فراہم کرے الیکشن کیمپین کے لیے. مگر ایسا نہیں ہو رہا. جو امیدوار ہیں خاص طور پہ تحریک انصاف کے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے. ان کے کاغذ نامزدگی جو ہے وہ جمع نہیں کرانے نہیں دیے گئے. جو ان کے جنہوں نے ان کو پروپوز کیا تھا، جنہوں نے نامنیٹ کیا تھا، ان کے خلاف الزامات. تو یہ تو پھر انتخابات تو منصفانہ نہیں ہوں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کمپرومائز ہوا ہے. اس میں کسی حد تک عدلیہ بھی کمپرومائز ہوئی بھی ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے تو حکم دے دیا تھا، مگر سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا بیل میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. کس بہیمانہ طریقے سے 27 دسمبر کو ان کو اڈیالہ جیل راولپنڈی وہاں سے گھسیٹ کے جو ہے وہ وین میں ڈالا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا. اور یہ بات جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے خود بتائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا. اور ایک ایسا شخص جو کہ 2 دفعہ پاکستان کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے، ایک ایسا شخص جس کی 40 سال کی سیاست جو ہے وہ ایک آئینے کی طرح شفاف ہے، ایک سینئر سیاستدان، بہت ہی نرم مزاج کے شخص. ان کے خلاف کوئی اس طرح کا الزام نہیں ہے، مگر ان پہ الزام ڈال دیا گیا 9 مئی کا، اور ان کو 15 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا کچھ دنوں پہلے. تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک پیغام ہے
ریاستی اداروں کی طرف سے کہ بھول جائیں آپ جمہوریت کو، بھول جائیں آپ شفاف انتخابات کو، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. تو سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اقدامات کو ہوا میں اڑا دیا. پشاور ہائی کورٹ نے، تیسری بات کہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جو ہے وہ نہیں دے سکتا، اس کو معطل کر دیا. اور انٹر پارٹی الیکشنز کا جو فیصلہ تھا کہ وہ غلط ہوا ہے، اس کو معطل کر دیا. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ہے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تنقید کی کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو بات یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آمریت کے سائے جو ہے وہ گہرے ہو رہے ہیں، اور اگر فروری 2024 میں انتخابات ہوئے، اگر ہو بھی گئے، اور وہ انتخابات جو ہے اس میں دھاندلی، اس میں پری پول ریگنگ، اس میں جو ہے وہ مخالفین کے خلاف جو کارروائیاں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو تو کوئی نہیں مانے گا انتخابات کو. اور یہ حکمت عملی کہ وہ انتخابات ہو جائے، اس میں ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو کامیاب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو مسلط کر دے. تو یہ تو خیر انگریزی میں کہاوت ہے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں لوگوں نے، بہت کچھ لوگوں کی جو ہے وہ آرزویں ہیں، مگر یہ پوری نہیں ہوں گی. اور اگر اس طرح سے کرنے کی کوشش کی اور روش نہیں بدلی الیکشن کمیشن نے، روش نہیں بدلی ریاستی اداروں نے، کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں اور جو اس کے بعد جو کارکنان ہیں، ان کے خلاف جو ہے تشدد، ان کے خلاف جو ہے اقدامات، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس سے تو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، عالمی سطح پہ بہت بدنامی ہوئی ہے. پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے کہ کیسے انتخابات کرا رہے ہیں، کہ جس میں کہ جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، ان کے جو کاغذات ہیں نامزدگی کے، ان کو آپ اسکروٹنی میں ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کو آپ نے داخل کرانے کی کوشش نامزدگی کی، مگر پی ٹی آئی نے پھر یہ کر لیا کہ انہوں نے جناب کورنگ کینڈیڈیٹس بہت سارے، تو ان کی یہ کوشش تھی، ان کی حکمت عملی تھی کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے پی ٹی آئی پہ کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، ہر طرف سے دباؤ ڈالا گیا. تو اس لیے جو صورتحال ہے، حامد میر صاحب نے جس کا نقشہ کھینچا کیپٹل ٹی وی سے بات کرتے ہوئے، اور یہ کہا کہ فروری کے بعد پاکستان میں آمریت کے سائے جو ہے وہ اور گہرے ہو جائیں گے. پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اور جو نعرہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، جبر کا بدلہ ووٹ سے، ستم کا بدلہ ووٹ سے، وہ نعرہ جو ہے اس میں اتنی کشش ہے. اور کچھ ہی دنوں میں جو الیکشن کیمپین میں اگر مومنٹم آیا تو پھر ظاہر ہے، پھر آپ دیکھیں گے، پھر آپ تحریک انصاف نے جو ہے وہ لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگی ہے. بھائی وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو اب اجازت دینے میں آپ ٹال بٹول کا کام کر رہے ہیں. تو 1 مہینہ رہ گیا ہے، 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، اور یہ تو 77 سے بھی برا ہو گیا ہے. 77 میں صرف مارچ 77 کے انتخابات میں صرف یہ ہوا تھا کہ بھٹو صاحب جو پرائم منسٹر تھے اور جو چاروں چیف منسٹر تھے وہ ان اپوز آ گئے تھے، کیونکہ ان کے مخالفین کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی اجازت نہیں ملی، ان کو اٹھا لیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا. مگر اس دفعہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک پہلو اس چیز کا بہت ہی افسوسناک پہلو ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذمت کیوں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے کہ کچھ سیاسی جو لیڈران ہیں، جس میں رضا ربانی صاحب ہیں، جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ، انہوں نے مذمت کی کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو تشدد ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر بات یہ کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ تو خاموش ہیں، چاہے وہ اے این پی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو. اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے جتنا اپنی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اس عرصے میں، اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انتقام لیں گے، کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن تو ہونے دیں، اگر آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور اگر آپ نے لوگوں کو کا جو ووٹ کا حق ہے اسے چھیننے کی کوشش کی، تو ملک جو ہے وہ تیزی کے ساتھ خانہ جنگی کی طرف جائے گا،
ملک کی معیشت تو پہلے ہی زوال پذیر ہے، ملک کی حکمرانی تو پہلے ہی اس میں، اور پھر بے پناہ مسائل ہیں جو پاکستان، تو میرے خیال میں ان حلقوں کو جن کو اس ملک سے لگاؤ ہے، اس ملک کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، تو کم از کم ان کو تو سوچنا چاہیے کہ وہ کچھ مفادات کے لیے اپنے مفاد میں، کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو اقتدار دلوایا جائے، آپ نے جو بھی وعدے کیے ہوں، جو بھی کیے ہوں ان سے، مگر یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے، جبر و تشدد کا ماحول، خوف کا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سروے وغیرہ ہے اس کے تحت وہ ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اس کو آپ جناب نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں، اور میڈیا جو ہے وہ خاموش، جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ خاموش، اور پھر ظاہر ہے کہ بے پناہ مسائل، جیسے بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے، اور جس طریقے سے بلوچ یکجہتی کونسل کی جو خواتین ہیں اور جو افراد ہیں، انہوں نے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں جو ہے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، دھرنا دیا ہوا ہے، تو آپ نے کئی محاذ کھول لیے ہیں ایک ساتھ، کہ کیا یہ مطلب جو ملک کی معیشت ہے جو کہ زوال پذیر ہے، جو کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشنز میں جو ہے وہ حالات اور معاملات بے قابو ہوئے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ معیشت کو ہوگا، کیونکہ عام انتخابات کی وجہ سے اگر ایک قیادت آتی، اس کو آپ موقع فراہم کرتے، الیکشنز آزادانہ، منصفانہ، شفاف ہوتے، تو ایک امید تھی کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے وہ جائے گا۔ بہت شکریہ۔